الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 8 رجب المرجب 1442 ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم 19 فروری سن 2021 عیسوی جمعہ کا انتہائی مبارک بابرکت پاکیزہ اور مقدس دن ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ جمعہ کے خطبات میں نماز کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ہم نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے جو چیزیں فرض ہیں جنہیں نماز کے ارکان کہا جاتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نماز کے اندر جب ہم نماز شروع کر دیں گے جو چیزیں فرض ہیں جنہیں نماز کا رکن کہا جاتا ہے اس میں ہم سب سے پہلا رکن تکبیر تحریمہ، اس کے مسائل ہم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے پھر قیام کے مسائل بیان کیے ہیں۔ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا یہ نماز میں فرض ہے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے نماز کا تیسرا رکن یعنی نماز کے اندر کا تیسرا فرض قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، اس کے مسائل، اس کا طریقہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پچھلے جمعہ کو ہمارا موضوع تھا نماز کا چوتھا رکن یعنی نماز کے اندر کا چوتھا فرض رکوع کرنا۔
رکوع کے مسائل ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے، میں ان کا خلاصہ بیان کر کے پھر آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم نے نماز کا 5واں رکن یعنی سجدہ اور اس کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ نماز کے اندر رکوع کرنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع کا لفظ مطلب ہم نے بتایا تھا جھکنا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی بہت ساری قولی احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ نماز کے اندر رکوع کرنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے رکوع کے آداب اور رکوع کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو آپ کا سر مبارک اور آپ کی پشت مبارک برابر ہوتے ہیں۔ یہ رکوع کا ادب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ کوئی عذر ہو، مثلا آدمی کے کمر میں درد ہے، بہت زیادہ نہیں جھک سکتا، ان کو تو اجازت ہے، یہ میں پہلے بتا دیا تھا آپ کو۔ ہمیں مسائل بیان کرنا لوگوں کے لیے جو صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جو بیمار ہیں ان کا عذر ہر وقت قابل قبول ہوتا ہے جب تک ان کی بیماری ہو، ٹھیک ہے۔ ایک عام بندہ جو ٹھیک ٹھاک ہے اس کے لیے سنت کیا ہے؟ سنت میں کہ یہ جو سر ہے یہ اور پشت کیا برابر 3 حصے بنے گے، جہاں سے ہماری پیٹھ شروع ہو رہی ہے، ہماری پیٹھ کا درمیان اور سر، یہ تینوں کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں یہ معمول تھا۔ پھر ہم نے فرمایا بتایا تھا کہ اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک سیدنا انس نے خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں نماز سکھائی، سیدنا انس کی عمر 10 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سیدنا انس کو نماز سکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو نماز سکھاتے ہوئے کہا، انس جب تم رکوع کرو تو اپنی نگاہ بالکل سامنے یعنی جہاں تمہیں سجدہ کرنا ہو وہاں رکھنی ہے۔ یہ بھی رکوع کے آداب ہیں اسلام۔ پھر ابو حمید ساعدی فرماتے، وہ بھی صحابی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول مبارک تھا، آپ جب رکوع میں جاتے تو اپنے گھٹنوں کو پکڑتے تھے، یہ گھٹنوں پر ایسے ہاتھ رکھ کے محسوس ہوتا پکڑے ہوئے، آپ کے جو بازو مبارک ہوتے کیا ہوتے تھے؟ سیدھے ہوتے تھے، ایسے جھکے ہوئے یا ایسے کسی چیز سے لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ یہ رکوع کے آداب ہیں۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ رکوع کی تسبیحات فرض نمازوں میں تو مسنون تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں بچوں کو سکھاتے ہوئے میں نے وہ اسکولوں میں دیکھا ہے سبحان ربی العظیم، یہ غلط ہے۔ سبحان ربی العظیم، را با با کی جزا یا کے اوپر سبب ربی نہیں ہے۔ اور پھر ایک غلطی کی جاتی ہے غوا، لفظ غوا یہ موٹا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کا اصول کیا ہے؟ غوا پڑھتے ہوئے ہماری زبان، یہ زبان کا جو کنارہ ہے سامنے اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے نیچے بالکل برابر، یہ مطلب یہ زبان یہ یہاں تک آ رہی ہے، ایسا ان کو ٹکرا جائے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی العظیم، عظیم تیز کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سیکھنے چاہیے۔ ہمیں بتایا جہاں بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، ہم تو ساری زندگی کوشش کر کے فرض نمازوں کی قرات نہیں سیکھتے، 10 سورتیں نہیں یاد کرتے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ فرض نمازوں میں یہ تسبیحات ہیں رکوع کی۔ 3 دفعہ کیا کہنے؟ کم از کم 3 دفعہ، 7 دفعہ کہنے، 11 دفعہ کہنے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی العظیم یہ ہم نے رکوع کے اندر کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن مسعود کو کہ جب بندہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہتا ہے تو گویا اس نے اپنا رکوع صحیح طریقے سے مکمل کر لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کے اندر رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ لیکن ہر چیز کا اپنا مقام ہے، ہر چیز کا اپنا۔ قرآن پڑھنے کے لیے نماز کا کون سا ایسا ہے جب ہم کھڑے ہوں، قیام میں قرآن پڑھنا ہے، رکوع میں، سجدے میں، تحیات میں قرآن مجید نہیں پڑھنا ہے۔ بات سمجھ لیں گے؟ یہ سمجھے جس طرح ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے ہمارا اکثر نزاعات کا ختم ہو جائیں گے کہ قرآن پڑھنے کا وقت کون سا ہے، درود شریف پڑھنے کا وقت کون سا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے ہیں اونچی آواز سے ذکر کرنے کا وقت کون سا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں مواقع سمجھ
نہیں آتے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہم کیا آتے ہیں ہمارے جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچے باہر دیکھ رہے ہیں مطلب کولر پڑ رہا ہے، سے بتاؤ کہ باہر منہ دیکھ رہے ہیں اس کا. ہمیں مواقع پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے ہمارا نزاعات کھڑے ہو جاتے ہیں، کون سا کام ہمیں کس جگہ کرنا ہے، کون سے موقع پر کرنا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ نزاعات ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع کے اندر قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا ہے. رکوع کے اندر رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے بتایا نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے نفل پڑھ رہے ہیں، یا حتیٰ کہ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو ان میں رکوع میں سبحان ربی العظیم کے ساتھ یہ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. دوسری تسبیح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسری تسبیح اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، کہ کیا کہتے ہیں یہ بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم نے بتایا تھا کہ کیا کہتے ہیں ہمارے احناف کے نزدیک رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع میں اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا یہ نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ احناف نے ویسا کہہ دیا ہے، یہ نہیں کہ احناف نے ویسے، اس کے لیے دلیلیں ہیں. میں نے کہا تھا کہ بہت ساری بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، بہت ساری کیا کہتے ہیں احادیث ہے. جن میں ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ سنن نسائی جو حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی نے جہاں یہ بات باندھا ہے، یہ ہیڈنگ کی ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں رفع یدین کرنا ہے. اس باب کے بالکل آخر میں خلاصہ میں نہیں بتایا تھا، باب تک کی ذالک، ہم پورا مضمون لکھتے ہیں نا، آخر میں خلاصہ بیان کہتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی نے ساری حدیثیں ذکر کی ہیں، آخر میں خلاصے کے طور پر لکھا باب تک کی ذالک، یعنی افضل یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہ کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے حدیث لائی ہے ابو حمید ساعدی جو کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ غور سے دیکھا ہے اور سب سے زیادہ باریکی سے دیکھا ہے، سب سے زیادہ میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں. اور وہ صحابہ کرام کے سامنے کہتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. ابو حمید ساعدی کی حدیث لائی اور کیا کہتے ہیں علقمہ اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتاؤں. اس کے بعد آپ اٹھے، آپ نماز شروع کی، آپ نے پہلے رفع یدین کے علاوہ باقی رفع یدین نہیں کیا. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کے مسائل میں سے، ارکان نماز میں سے سجدہ کے مسائل. ہم اپنی ترتیب کے مطابق بیان کر رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی دینی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، دینی مسئلہ، تو ہمارے پاس 4 قسم کی دلیل ہوتی ہیں. جب بھی ہم کوئی بھی دین کا مسئلہ بیان کریں 4 قسم کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں. تیسری دلیل ہے قیاس. قیاس کا مطلب اس جیسے کسی مسئلے کی وجہ سے ہمیں مسئلہ، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں ہمارے نام کی کتابوں میں کہیں لکھا ہو کہ چرس پینا نعوذ باللہ یا ہیروئن پینا جو ہے یہ ناجائز ہے، کہیں لکھا ہوا. لیکن چونکہ شراب کا ذکر ہے اور حدیث کے آخر میں ہر نشہ اور چیز کیا ہے حرام، تو اس کو قیاس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ دلیل پکڑی ہے کیونکہ یہ بھی نشہ دیتی ہے، لوگوں کو نقصان دیتی ہے، بری عادتیں، لہٰذا یہ بھی کیا ہے حرام ہے. اس کو قیاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیاس. پھر ایک اجماع امت. امت کے جو بڑے علماء ہیں کسی دور میں، امت کے علماء کو کہ ہر گلی محلے کا امام نہیں، وہ علماء جن کا اثر رسوخ ہے، جو بڑے علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہو گئے. مثلا صحابہ کرام متفق ہو گئے، صحابہ کرام کے بعد فقہاء متفق ہو گئے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں تبع تابعین متفق ہو گئے یہ مسئلہ ایسا ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع امت. اجماع امت باقاعدہ شرعی دلیل ہے. باقاعدہ کیا ہے؟ شرعی دلیل ہے. ٹھیک ہے.
تو جب بھی ہم کوئی بات کریں گے نا، سب سے پہلا ہمیں کیا رکھنا ہے، قرآن میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں کیا کہا گیا ہے، پھر ہمیں دیکھنا ہے قیاس کیا ہے، اجماع امت کیا ہے۔ یہ 4 شرعی دلیل ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، شرعی دلیل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی ترتیب ہی رکھی تھی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش ہی کی ہے، اور بلکہ کہ نماز کا معاملہ تھا کہ ہم مستند دلائل سے، قرآن اور حدیث کے مستند دلائل سے، پھر فقہاء کرام رحمہ اللہ نے جو قرآن اور احادیث سے استنباط کیا ہے، مسائل نکالے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی روشنی میں ہم نے یہ نماز کے مسائل بیان کیے ہیں۔ سجدہ کا یہ نماز کا 5واں فرض ہے، نماز کے اندر کا 5واں فرض ہے۔ میں 1 منٹ میں دوہرا دیتا ہوں، یاد کریں۔ جب ہم نماز، ایک ہوتا ہے نماز سے پہلے کے فرائض، اس نے نماز کی شرائط کے علموں میں بیان کر دی ہے۔ ابھی نماز کے اندر کے فرائض کہ نماز جب ہم پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو کون کون سے کام ہماری لازمی ترین ہیں، فرض ہیں، انہیں نماز کے رکن یا نماز کے ارکان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا سب سے پہلا رکن ہم نے کہا تھا تکبیر تحریمہ ہے، کیا ہے، تکبیر تحریمہ۔ نماز کا دوسرا رکن کیا ہے، قیام کرنا۔ نماز کا تیسرا رکن ہے قرآن مجید پڑھنا یعنی قرات کرنا۔ نماز کا چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ نماز کا 5واں رکن ہے سجدہ کرنا۔ اور پہلا دوسرا دونوں سجدے، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ پہلا اور دوسرا دونوں سجدے نماز کے اندر باجماع امت فرض ہیں، سارے مسلمان اس پر کیا ہیں، متفق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر ابھی تک سارے مسلمانوں کا یہ اتفاق ہے کہ باجماع امت دونوں سجدے کیا ہیں، فرض ہیں۔ اچھا، اب سجدہ کہتے کسے ہیں؟ سجدے کا مطلب ہوتا ہے جسم کے ساتھ اعضاء کو زمین کے ساتھ لگانا، جسم کے ساتھ اعضاء کو زمین کے ساتھ لگانا۔ پہلا یہ ہوتی ہے پیشانی اور ناک، پیشانی اور ناک۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیشانی اور ناک ایک ہی حصہ ہے، زیادہ ان دونوں کو ایک تصور کیا جائے گا۔ پیشانی پہلا عضو کیا ہے، آپ کو فرمایا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، ان میں پہلا حصہ کیا ہے، پیشانی اور ناک۔ دوسرا کیا ہے، دونوں ہاتھ، کتنے ہو گئے، 3 ہو گئے۔ دونوں ہاتھ کتنے، پیشانی اور ناک 1، دونوں ہاتھ 3 ہو گئے۔ دونوں گھٹنے، دونوں گوڑے جنہیں ہم کہتے ہیں، دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے، 5۔ اور دونوں پاؤں کے جو اگلے حصے ہوتے ہیں نا، پاؤں کی نوکیں، ٹھیک ہے نا، 2 ہی ہو گئے، کتنے ہو گئے، 7 اعضاء۔ ان کو زمین پر لگانا، ٹھیک ہے نا، صحیح حیت اور صحیح کیفیت کے مطابق یہ کیا کہلائے گا، سجدہ کرنا کہلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اعضاء پر سجدہ کرو، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم سے دلائل، قرآن کریم میں سب سے پہلی دلیل سورہ حج آیت نمبر 77، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، اے ایمان والو آپ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا، اس کا مطلب ہے یہ نماز کے اندر کیا ہے، فرض ہے۔ دوسری دلیل سورہ علق 30واں پارہ، سورہ علق 30واں پارہ، اللہ تعالیٰ کا واسجد واقترب، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ایک صحابی ربیعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جنت میں تو آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا، ہم آپ دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کی زیارت کر دیتے ہیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ جنت میں تو آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا، ہم کیسے آپ کی زیارت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جنت میں اللہ آپ کو میری زیارت کرائیں، اور کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سجدوں کے ذریعے میری اعانت کرو، یعنی میری دعا کی مدد کسے کرو، سجدوں کے ذریعے کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ
سجدے میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تلاوت میں قرآن کی آیت تلاوت کی واسجد واقترب، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. یہ بھی سجدہ کے فرض ہونے کی دلیل ہے. اسی دلیل قرآن مجید 14 پارہ آنے کا کم من الساجدین، کم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی ان لوگوں کے ساتھ اپنا نام لکھوا دو، ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو نمازوں کے اندر سجدہ کرتے ہیں. کم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور اسی طرح چوتھی دلیل قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی صفت بیان کی ہے رات کو، یعنی تہجد کے وقت یا رات کے کسی حصہ میں. تہجد اس لیے کہتے ہیں کہ افضل ترین وقت ہوتا ہے عبادت کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ میرے بندوں کی ایک صفت یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو تہجد کے وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو. رات کے آخری حصہ میں تہجد کے وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رات کے لمبے حصہ تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. ہمارا علماء نے لکھا ہے کہ سردیاں جو ہوتی ہیں نا، سردیوں کی راتیں، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. رات کو نیند پوری ہو جائے، اللہ توفیق دے. مثلا آج کل اذان ہو رہی ہے 5:25 پر، عشاء کی نماز ہو رہی ہے ہماری مسجد میں 7:45 پر. آدمی اگر 9 بجے بھی سوئے نا، اپنی نیند مکمل کرنے کے بعد 4:30 بجے اٹھ جائے، حتیٰ کہ 5 بجے بھی اٹھ جائے، تو اللہ کے سامنے اگر سجدہ کرنا نصیب ہو جائے تو کتنی خوش نصیبی ہے. اللہ نے کہا حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر رب کے سامنے سجدے کرو. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کا بڑا حصہ اللہ کی تسبیح کرو. ہمارا علماء نے کہا کہ بڑے حصے سے مراد تہجد کا وقت. کیوں بڑا؟ کہ ثواب کے حساب سے بہت بڑا حصہ ہے، یہ اجر کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے بہت بڑا حصہ ہے. اچھا، سورہ فاتح 26واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کی صفت بیان کی ہے. خصوصاً صحابہ کرام کی اللہ کا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ، اندازہ کریں صحابہ کرام کتنی بڑی شخصیات ہیں جن کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، اور جو قرآن کی شخصیات ہو ان میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی لحاظ سے کوئی نکتہ چینی کرے. قرآن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو قرآن کے صحیح ہونے میں شک کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا. تو جن شخصیات کو میں قرآن میں بیان کیا تو ان کے صحیح ہونے میں، ان کے ایمان والے ہونے میں، ان کے وفادار ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے سارے علماء کا، ساری امت پر اتفاق اور اجماع ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا. صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا کبھی بھی ایمان والا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا. ایمان والوں کی شان ہی نہیں ہے. اللہ نے سورہ فتح میں بالکل آخری آیت میں صحابہ کرام کی شان میں فرمایا کہ تم ان صحابہ کرام کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھو گے. صحابہ کرام کی شان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے، اس کے بعد ان کی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کی اطاعت میں گزر گئی. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ پورا دن تلواریں چلاتے ہیں، پورا دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے تلوار چلاتے ہیں، اور پھر رات کا جو بھی حصہ میسر ہوتا نا اس میں رب کے سامنے سجدوں میں رات گزارتے تھے.
جو کہ بدر کے موقع پر جنہوں نے بدر دیکھا ہے نا، مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر وہاں مسجد عریش، عریش کہتے ہیں چھپرے کو، عریش کہتے ہیں چھپرے کو، چھجا، یا ہمارا نہیں کیا کہتے ہیں یہ بابو کا نام نے چھجا تھا بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ وہاں کوئی درخت نہیں تھا، صحابہ کرام نے آپ کو سبحان اللہ اللہ اکبر سیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا دینا، قرآن کی کوئی بھی آیت دیکھ لینا، صحابہ کرام کی نبی سے محبت وہاں سے ثابت ہوگی۔ اب جنگ کا موقع، جنگ کا موقع پتہ ہے کتنی دیر ہے، پھر بھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھجا بنائی، رسول اللہ آپ نے یہاں بنایا ہے، وہاں مسجد بنائی، مسجد عریش سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عریش۔ عریش میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن ساری رات سجدے میں گزاری، ساری رات سجدے میں گزاری۔ اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگوں سے مراد صحابہ کرام، اللہ یہ تیرے نام لینے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، اللہ سارا کفر ان کے اوپر آ گیا ہے، اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت کے دن تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، اللہ آپ ان کی مدد فرما دیں۔ اللہ کی مدد کہتے کہ اس بکر کو ڈر پیدا ہو گیا، یا رسول اللہ بس کریں یا رسول اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اب یہ بکر نے منہ سے کہا ہی تھا کہ وہی آ گئی، سبحان اللہ، اب یہ بکر کی زبان سے نکل گئی، یا رسول اللہ کی مدد آ گئی، بس آپ نے مان لیا نا، ابھی اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اب یہ بکر یہ کہہ کر بات نہیں نکلے تھے کہ جبرائیل آ گئے، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیے، اللہ نے 5000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کی شان میں کیا فرمایا؟ تَوَاهُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، تم ان صحابہ کرام کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی چاہنے والے ہیں، اور ان کے چہروں سے سجدے کا اثر ظاہر ہوگا، صحابہ کرام کے چہروں سے قیامت سجدے کا اثر ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ایمان والوں کی صفت کیا بیان کی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے بہت زیادہ اطاعت گزار بندے وہ ہیں جو رب کے سامنے سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں۔ بات ہے یبیتو کا عربی کا مطلب ہوتا ہے، عربی مطلب ہوتا ہے رات گزارنا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجدًا وقیاما، کہ رحمان کے خاص لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں۔ اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ نے دونوں قیام کرنا بھی فرض ہے، سجدہ کرنا بھی، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا۔ اور آگے اللہ نے سورہ عمران میں کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کرو، اے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کرو۔ اور آگے عاجزی کا طریقہ کیا بتایا؟ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا لوگ بہت عاجز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا ہے بس ہم تو عاجز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اعمال میں سب سے بڑا عمل آگے اللہ نے بتایا جس سے عاجزی ظاہر ہوگی۔ یاد رکھیں عاجزی کا اللہ نے طریقہ بتا دیا، مریم کو اللہ نے کہا اپنے رب کے لیے عاجزی کرو۔ اچھا عاجزی کیسے آئے گی؟ واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہمارا علماء نے لکھا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی عاجز نہیں ہو سکتا۔ جتنا کیوں بلا جس کے سامنے سر جھکانے کا عاجز ہونے کا حق ہے اس کے سامنے نہیں جھکتا تو لوگوں کے سامنے کیسے عاجز ہوگا بھائی؟ وہ مجبور ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ کس کے سامنے عاجز ہونے کا حق ہے؟ اللہ تو ہمارے خالق اور مالک ہے، جو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی نہیں جھکاتا، اپنی زمین نہیں جھکاتا، اپنا سر نہیں جھکاتا تو لوگوں کے سامنے کیسے عاجز ہوگا؟ اللہ نے مریم کو رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ دو باتیں، پہلی بات سے ثابت ہوتا ہے سجدہ کرنا نماز میں فرض ہے، اور دوسرا بات اگر عاجزی پیدا کرنی ہے تو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا نہ رکوع کرتا نہ سجدہ کرتا نہ نماز پڑھتا تو اس کی عاجزی میں شک ہوگا، اس کی عاجزی صحیح اور ولا کی بات سمجھیں، ہم بار بار یہ کہہ چکے
بہت بڑے کہتے ہیں جتنا مرضی کوئی بندہ اچھا ہو، اس کی اچھائی کا معیار ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی. بس اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا ہوگی اچھائی کا معیار. ہم کس کی اوپر تنقید نہیں کرتے، ہمیں پتا ہمارے کیا کہتے ہیں مزاج ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو غلط باتیں پھیلی ہیں نا، سب اللہ ہماری حفاظت کرے. میں آپ کو بتاؤں ہم کس حد تک دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. خود ساختہ معیارات، خود ساختہ معیارات. کل ایک دن میں دعا کرنے گیا تو بعد بندے نے قوالی لگائی تھی، بعد بندے نے قوالی لگائی تھی. تو جس ڈاکٹر میں گیا تو یہ بات کریں دعا تو کر لیں کم از کم، ہم دعا تو. اور پتہ قوالی کا معیار پہ نعوذ باللہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت اللہ سے مدد کے لیے پکارا. اور ہمارے ایک بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے اہل سنت والجماعت، ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں جب کہ ہم کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت تو سارے کیا کہتے ہیں اس سے دیوبندی بھی مراد ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی مراد ہوتے ہیں. بریلوی بہت ہو گیا یار، تھک گئے لوگ اس سے. سمجھ آ رہی ہے نا، اس سے جماعت اسلامی مراد ہوتی ہے، ساری مراد ہوتی ہے. یہ کسی کو ٹھیکیداری نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ بات اس امت کے جوڑ ہونا چاہیے. اپنی اپنی کیا کہتے ہیں 1.5 کی مسجد بنا لی ہے. عجیب. اہل سنت جب عمومی طور پر بلا جب سے کیا مراد ہے، دیوبندی بھی اہل سنت ہیں، بریلوی بھی اہل سنت ہیں، اہل حدیث بھی کیا ہیں، اہل سنت ہیں. تو عمومی بدقسمتی سے ہمارے ہاں دین سے دوری کی وجہ سے، دین کا کیا کہتے ہیں صحیح علوم نہ ہونے کی وجہ سے اہل سنت اور جماعت کی چیزیں رفض کے لیے، صحابہ سے دشمنی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سنی ہوں گے، سنی مثلا ہمارے جو بریلوی حضرات کو اسٹیٹ عمومی طور پر ایک آئے گا ناتوان آئے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ آ کر کے شرکیہ الفاظ کہہ جائے گا، خلفاء راشدین میں سے تینوں کو چھوڑ دے گا. ہم یہ نہیں کہتے، یہ بات پہلے سمجھیں. صحابہ کرام بھی، خلفاء راشدین بھی، اہل بیت ہماری ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ بھی غلط ہے، علی کے نام پہ کیا کہتے ہیں وہ شرکیہ الفاظ کیا جائے گا، یا علی مدد کے نام پہ لگوایا جائے گا. نہ ابو بکر کا ذکر ہوگا، نہ عمر کا ذکر ہوگا، نہ عثمان کا ذکر. کتنے بڑے صاحب ہے یار. یہ معیار ہے ہمارے لیے. معیار کا خلفاء راشدین المہدیین اور صحابہ اور اہل بیت ہمارے لیے کیا ہے، معیار ہے. ٹھیک ہے، تو معیار کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات. اور اب بدقسمتی یہ کہنا ہے کہ اس کو قوالی بات کر دے تو کہتا ہے میں اللہ رسول کا نام سن رہا ہوں. یار فیال عجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باسری کی آواز ہے، آپ نے سے کان مبارک میں انگلیاں دی اور مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے. آپ نے بعثت بکسر المزامیر، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں موسیقی کے آلات توڑ دوں. بعثت بکسر المزامیر، آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں موسیقی کے آلات توڑ دوں. اور میرا مسلمان کیا کہتا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، دف بج رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہارمونیم بج رہا ہے، گٹار بج رہا ہے، اللہ رسول کا نام لگا. اور سب بڑی بدقسمتی. لیکن میری بات سنو، جس نے پیسہ کمانا ہو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ رسول راضی ہوتے ہیں. یہ اللہ رسول کا نام ہے، مار جاتا ہے، مار جاتا ہے. تو ہمارا پٹوار میں کیا رواج ہے، شیروانی کراتے ہیں، موت کے شیر ہو گئے. گھڑا پہ جا رہا ہے، گٹار پہ جا رہا ہے، اور کیا کہ باجا پہ جا رہا ہے، موت کے پتہ نہیں شیطان کیا کہ ہم سے کروا دے گا. اور جب مار گیا نا بندہ دکھ ہوتا ہے نا. باقاعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج جو ویلے ہوگی نا، استغفر اللہ، ایک مسئلے میں سمجھانے کے لیے اس میں کوئی حرج کوئی پہلے کجروں کے اوپر ویلے کراتے. پتہ ہے نا، میں چھوٹا سا تھا، آپ بھی دیکھے، آپ کبھی کراتے ہیں. شادی ہوتی ہے نا تو لوگ کجر کو لاتے ہیں تو اس کے اوپر ویلے پتہ چلے قوالی ہو رہی تھی. ابھی تو استغفر اللہ مسجدوں میں اسٹیج کے اوپر نعت پڑھا تو اس کے اوپر بھی پیسے پھینکتے ہیں. عجیب یار، اس کی حوصلہ شکنی کریں گے. یہ غیر شریف باتیں ہیں سارے. آپ کو کہا کہ ناتوان آ گیا، ویسے تو یہ کیا کہتے ہیں پروفیسر کسی کو ناتوان میں بلانا ہی نہیں چاہیے. اللہ توفیق دے نا تو الحمدللہ سب خود پڑھ لینا. اچھا قرآن خود پڑھیں، نہ خود پڑھیں. ٹھیک ہے، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. انہوں نے مذاق بنا دیا. ٹھیک ہے،
معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات. جو ان معیارات پر پورا ہوگا وہ ولی بھی ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں نیک بندہ بھی ہوگا. جو اس معیار پر نہیں اترے گا اس کی ساری چیزیں شک کی ہوں گی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کریں اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. 8ویں دلیل کہ سجدہ نماز میں فرض ہے. قرآن اللہ نے کہا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. اللہ اکبر. ہمارا علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ نے سیدنا ابوبکر کی شان کا بیان کیا ہے. امن هو قانت، بلا وہ شخص کتنا فرما بردار ہے. امن هو قانت، ذرا دیکھو نا وہ بندہ کتنا فرما بردار ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جو سجدہ کرنے والا ہے، جو قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور رب کی رحمت کا طلبگار ہے. اللہ نے 4 صفات ابوبکر کی بیان کی ہیں. پہلی صفت 5 صفات کر کے. پہلی صفت اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں. ساجدن اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں. اچھا قائمن اللہ کے سامنے قیام کرنے والے ہیں. اور یحذر الآخرۃ اور آخرت میں حساب کتاب سے ڈرتے ہیں. ویرجو رحمت ربی اور اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں. اسے جو بکر کی شان تھی. اور اسے دوسرا کیا ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر سجدہ کرنا فرض ہے. کوئی بھی ایمان والا ہوگا اس نے جب تک سجدہ نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی. اور احادیث مبارکہ سے دلالت کے سجدہ نماز کے اندر فرض ہے. روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدہ کرتے پہلے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے، پھر پہلے گھٹنے رکھتے اس کے بعد زمین پر ہاتھ رکھتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ سجدہ کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. بندہ سب سے زیادہ سجدہ کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے سجدوں میں جاؤ تو خوب دعا مانگا کرو. نفلی عبادت میں جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو سجدہ میں جا کر خوب دعائیں مانگنی. اللہ اس کے رسول سے جتنی دعائیں ثابت ہو آپ نے مانگنی ہے. لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا پورا منظرنامہ بتایا، کیسے لوگوں سے حساب ہوگا، کیسے بندوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، جب یہ فیصلہ ہو جائے گا نا تو اس کے بعد رب کی رحمت جوش میں آئے گی. فیصلہ ہو جائے گا، اللہ فیصلہ کر دے گے کہ فلاں کے اعمال ٹھیکنے سے جہنم میں بھیج دو، فلاں جنت میں چلا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے پھر رب کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکال دو جنہوں نے شرک نہیں کیا. اللہ اکبر. فیصلہ ہونے کے بعد اللہ دوبارہ کہیں گے نظر ثانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے رحمت کی وجہ سے ان لوگوں کو جہنم سے نکال دو جنہوں نے شرک نہیں کیا. فرشتے جائیں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے. شرک کی ہر شکل سے ڈرے، کسی بھی درجے کا شرک ہو، کسی بھی درجے کا شرک ہو. فیصلہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ان لوگوں کو جہنم سے نکال دو جنہوں نے شرک. پھر رب کی رحمت دوبارہ فرشتے لائیں گے بہت سارے لوگوں کو، پھر رب کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں مخلص لوگ تھے لیکن بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں، انہیں جہنم سے نکال دو. اب فرشتے جائیں گے نا، فرشتے میں آتا پتا فرشتے کیسے پہچانیں گے یہ بندہ مخلص اور کلمہ پڑھنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے فرشتے ان کی پیشانیوں سے انہیں پہچان لیں گے. کیوں بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم کی آگ سارے جسم کو کھا جائے گی لیکن سجدہ والی جگہ یعنی آزاد سجدہ کو جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی ہے. سجدہ میں جو آزاد سجدہ میں رکھنے فرض ہیں ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. فرشتے جائیں گے ان لوگوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں سجدے کرنے والے تھے کثرت سے، اللہ کے حکم سے فرشتے نے جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کا خاص نور، اللہ کی خاص تجلی ظاہر ہوگی
تو صرف وہی لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے جنہیں دنیا میں سجدہ کرنے کی عادت ہوگی. جو نمازی ہوں گے، جو نوافل میں، جو سنتوں میں سجدے کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. اب ہم نے سجدہ کرنا کیسے؟ ہم نماز کا فرائض بیان کر رہے ہیں، نماز کے ارکان. ہم نے سجدہ کرنا کیسے؟ سجدے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب مسنون طریقہ کیا ہے کہ سجدہ کرتے تو پہلے دونوں گھٹنے، پھر اس کے بعد کیا کرنے؟ ہاتھ، اس کے بعد کیا کرنے؟ ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک زمین پر لگانا. یہ مسنون طریقہ ہے سجدہ کرنے. سجدہ کریں گے نا تو سب سے پہلے کیا لگانے؟ گھٹنے. آپ تو آنکھوں مبارک کا کہ آپ کو مبارک کرانے کے اوپر ہاتھ رکھتے پھر سجدہ میں جاتے، پہلے گھٹنے لگتے، اس کے بعد آپ سب میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ رکھتے، اس کے بعد پھر پیشانی لگاتے، پھر ناک لگاتے. اچھا اٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہاتھ اٹھانا ہے، پھر گھٹنے اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک لگانی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا جب ہم سجدہ کریں گے نا تو ہماری ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہونی چاہیے. رکوع میں جب ہم گھٹنے پکڑیں گے تو ہاتھوں کی انگلیاں کیا ہونی چاہیے؟ کھلی ہونی چاہیے. لیکن سجدہ میں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھوں کی انگلیاں کیا ہونی چاہیے؟ جڑی ہونی چاہیے. ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہونی چاہیے، سنت ہے. سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں کیا ہونی چاہیے؟ جڑی ہونی چاہیے. اور یہ جو ہماری یہ انگوٹھے جو ہے نا، جب ہم سجدہ کریں تو ہم جب تھوڑی پریکٹس کریں گے نا پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کے برابر ہونی چاہیے. جو ہمارے انگوٹھے ہیں نا، ہمارا چہرہ، ہماری ناک اس کے برابر سجدہ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، آپ نے سجدے کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ بازو بغلوں سے دور ہو. صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کا جو جسم کا یہ حصہ تھا یا آپ کی ران مبارک سے اتنا دور تھا، اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو بیچ میں سے گزر جاتا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ران اور پسلیاں یہ سجدے میں جڑی نہیں ہوئی تھی، بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ علاقہ ہونی چاہیے. اچھا پھر یہ جو قومی ہے نا مردوں کے لیے، یہ زمین کے اوپر بچھی نہیں ہونی چاہیے، ایسے زمین سے کیا ہونی چاہیے؟ ایسے اٹھی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم سب میں کھڑے ہونا تو پھر ان کو باہر نہیں نکالنا، کیا کرنا ہے؟ سیدھا رکھنا ہے. پھر سیدھا رکھنا ہے تاکہ جو میرے ساتھ والا بندہ ہے اسے ایذا اور تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں آپ کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. سجدہ کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے، پھر کیا کہتے ہیں ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک رکھنی ہے. اور کیا کہتے ہیں ہاتھوں کی انگلیاں کیا ہونی چاہیے؟ بند ہونی چاہیے. بازو بغلوں سے کیا ہونا چاہیے؟ دور ہونے چاہیے. کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے. اچھا ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدہ میں تھوڑی دیر بیٹھنا. ایک سجدہ کیا پھر کتنی دیر بیٹھیں گے؟ جتنی دیر میں 3 دفعہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی کہتے ہیں. یہ جلسہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. رکوع سے اٹھ کر جو تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں. یہ بھی واجب ہے. اور جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے نہیں، فوراً پیچھے اٹھے پھر فوراً دوسرا سجدہ کر دیا. یہ واجب چھوٹ جانے سے نماز میں خلل آ جائے گا. ٹھیک ہے. دونوں سجدوں کے درمیان کم از کم کتنی دیر وقفہ کرنا ہے؟ جتنی دیر میں اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی 3 دفعہ تو یا 3 سیکنڈ لگیں گے. ٹھیک ہے. بیٹھنا، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا. اچھا کیا مردوں اور عورتوں کے سجدہ میں فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، مردوں اور عورتوں کے سجدہ میں فرق ہوتا ہے. عورت جب بھی سجدہ کرے تو سمٹ کر، مردوں کے لیے کیا ہے؟ پیٹ اور ران علیحدہ رکھیں گے. عورت کے لیے کیا ہے؟ ران اور پیٹ کیا کرے گی؟ آپس میں ملا لے گی. مردوں کے لیے کیا ہے؟ کوہنیاں زمین سے اوپر اٹھائیں گے. عورتیں کیا کریں گی؟ کوہنیاں زمین پر بچھا لیں گی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی ران سے ملا لے اور ایسی حالت میں سجدہ کرے جس میں اس کا زیادہ سے زیادہ پردہ ہو. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا فرمایا؟ مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا عورتوں اور مردوں کا سجدہ ایک جیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا بتایا؟ مرد کے لیے کیا ہے؟ ران اور پیٹ ہلاتا ہلاتا، کونی بھی زمین سے اٹھی ہو، لیکن عورت کے لیے کیا ہے کہ پیٹ کو ران کے ساتھ ملا لے گی اور کونی زمین پر بچھا لے گی اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے گی تاکہ اس کا پردہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اچھا، سجدے میں پڑھنا کیا ہے؟ سجدے میں پڑھنا کیا ہے؟ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات، رکوع میں 3 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ سجدہ میں 3 دفعہ تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ حدیث میں آتا ہے جب قرآن مجید کی سورت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اسے سجدہ کے لیے خاص کر لو، یعنی سجدہ کی تسبیحات کیا پڑھنی ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے۔ اچھا، یہ پراز نے فرمایا جس بندہ نے سجدہ کے اندر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا گویا اس نے اپنا سجدہ مکمل کر لیا، یعنی اس کو پورے سجدے کا مکمل ثواب ملے گا بغیر کسی کمی کے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں میں خصوصاً جب ہم امامت کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، یا لیکن 3 دفعہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ زیادہ دفعہ اس پہ استطاعت یا اس پہ معمول، مثلا کسی مسجد میں ان کا معمول نہیں ہے نبی نماز پڑھنے کا تو وہاں 3 دفعہ ہی پڑھیں۔ کسی مسجد میں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے امام صاحب کے ساتھ مل کر وہ زیادہ دفعہ پڑھنا تحمل ہو سکتے ہیں تو زیادہ دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو سجدہ میں کیا تسبیحات پڑھنی ہے؟ سبحان ربی الاعلی، کم از کم کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ لیکن اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے، یہ دن بھی ہیں، سردیوں کے دن ہیں، نبی رات ہیں، اچھا اسی طرح آپ تہجد پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں یا دیگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کے بعد یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، میں نے 3 دعائیں لکھی، یہ تینوں دعائیں بخاری مسلم میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ توجہ سے سن لیں، اگر ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں یا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا دیگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو سبحان ربی الاعلی کے بعد یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی دعا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اور سجدہ کی مشہور ترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جزاء میں عبداللہ بن عباس اسے دعائے نور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعائے نور کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سجدہ میں پڑھنے کے لیے دعا تعلیم فرمائی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وشمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعلنی نورا۔ یا اللہ آپ میرے دل کو نور والا بنا دیں، وفی سمعی نورا، اللہ میری سماعت کو نور والا بنا دیں، ہمارا علماء نے نور سے مراد ہے کہ میرے سننے کو اچھا سننے والا بنا دیں، وفی بصری نورا اور میری آنکھوں کو نور والا بنا دیں، وعن یمینی نورا میری دائیں طرف بھی نور ہی نور فرما دے، وعن شمالی نورا میری بائیں طرف بھی نور ہی نور فرما دے، وامامی نورا میرے سامنے بھی اللہ نور پیدا فرما دے، وخلفی نورا اور میری پشت پر بھی اللہ نور فرما دے، وفوقی نورا اللہ اوپر سے بھی مجھے نور میں ڈھانپ لیں، وتحتی نورا اور نیچے سے بھی اللہ مجھے نور میں ڈھانپ لیں، وجعلنی نورا پہلے ایک چیز کے گھبراہٹ کہ اللہ مجھے سارے کا سارا نور والی باتیں کرنے والا بنا دے۔ نور والی باتوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی بات، اس کو دعائے نور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعائے نور کہتے ہیں۔
عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں دعا پڑھنے کا کہا اللہم اجعل فی قلبی نورا وسمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وشمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعلنی نورا. اور تیسری دعا حضرت موسیٰ عشری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سجدہ میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ دعا یاد کرنا ٹھیک ہے نا. 2005 میں اللہ کی توفیق سے اپنے اساتذہ کی محنت سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے میں نے کویت کے دوسرے نمبر پر بڑی مسجد تھی وہاں میں نے قیام پڑھایا. تہجد کی 10 رکعتیں میں نے پڑھائی. ٹھیک ہے وہاں امتحان ہوتا تھا انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا کہ آپ جو ہے نا 10 رکعتیں یہاں پڑھانی ہیں. تو ہمیں جب کورس کرا رہے تھے نا تو ہمارے جو ٹرینی تھے ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کہا ویسے تو میں یہ نہیں کہتا لیکن بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑے عالم تھے کویت کے عبدالرحمن عبدالخالق ان کا نام تھا. شیخ عبدالرحمن عبدالخالق اللہ تعالیٰ نے مختلف فرماتے ہمارے استاد. انہوں نے کہا میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ دعا لازم پڑھا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بخاری شریف میں ہے. پتہ دعا سجدے میں پڑھنے کی کیا ہے. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا سکھائی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. اللہ جو گناہ پہلے ہو گئے وہ معاف فرما دے آئندہ جو گناہ ہو گئے وہ معاف فرما دے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. اللہ جو پہلے گناہ ہو گئے وہ معاف فرما دے آئندہ جو گناہ ہو گئے وہ معاف فرما دے. وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما اعلنت. اللہ جو چھپ کر گناہ کیے وہ بھی معاف فرما دے. جو سب کے سامنے گناہ ہو وہ بھی معاف فرما دے. کیوں معاف فرما دے؟ انت المقدم و انت المؤخر. اللہ جب کوئی نہیں تھا تب بھی آپ تھے. اللہ جب کوئی نہیں تھا تب بھی وانت المؤخر جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی آپ ہوں گے. جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی آپ ہوں گے. وانت علی کل شیء قدیر. اللہ ہم آپ سے معافی اس لیے مانگتے ہیں نا ہم تو کمزور لوگ ہیں سب کچھ آپ ہی کے حکم سے ہوتا ہے کیونکہ آپ قادر مطلق ہیں. سجدے میں پڑھنے کے لیے ویسے پڑھنے کے لیے دعا یاد کریں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ